السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورہ آل عمران کا ترجمہ اور تفسیر جاری اور ساری ہے۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو کھانے سے منع فرمایا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا اور فرمایا کہ جنت کا رستہ کون سا ہے اور جہنم کا رستہ کون سا ہے۔ جنت کا رستہ اختیار کرو گے تو اس کی جنت کی چوڑائی اور لمبائی کتنی ہے، اس میں کیا کیا نعمتیں ہیں۔ جہنم کا رستہ اختیار کرو گے تو جہنم میں تمہارے لیے سخت عذاب ہے۔ اس غزوہ احد کے متعلق ہم سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، لیکن پچھلے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ مسلمانوں جو تمہیں شکست ہوئی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ تم نے جب یہ خبر سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو تمہارے پاؤں اکھڑ گئے، دشمن تم پر غالب آ گیا اور تم پست ہو گئے اور تم شکست کھا گئے۔ اسی طرح اس کا دوسرا سبب یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دے دیا تھا کہ اس جگہ سے ہٹنا نہیں ہے، تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں اختلاف کرنے لگے، اپنی رائے پیش کرنے لگے اور مال غنیمت جمع کرنے لگے، جس کی وجہ سے تم شکست میں مبتلا ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہونے کی خبر مشہور ہو گئی۔ تو یہ سب کا کچھ ہم نے پچھلے سبق کے اندر پڑھا تھا اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی اس وقت دے رہے تھے کہ جو کچھ معاملہ ہو چکا ہے وہ کیا ہے، ہو چکا ہے، اب اس کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن آج کے سبق میں ہم پڑھنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ سختی فرمائی اور فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جاتے ہیں یا وفات پا جاتے ہیں تو اس سے پہلے بھی تو بہت سے رسول آئے ہیں جو شہید ہوئے ہیں، وفات پائی ہے، اللہ سے جا ملے ہیں، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی تم اس طرح کرو گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سنتے ساتھ تم دین چھوڑ بیٹھو گے، جہاد چھوڑ بیٹھو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہی ہونا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی مسلمانوں کو دین پر ثابت قدم رہنا چاہیے۔ تو کیا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم دین چھوڑ بیٹھو۔ اس عارضی شکست کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے کی اور وفات کی خبر مشہور ہو گئی تھی، جس میں راز یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو حالات صحابہ پر آنے والے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ان پر ظاہر کر دیے جائیں، تاکہ جو اس وقت ان سے لغزش ہوئی ہے وہ آئندہ نہ ہو سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی اصلاح کر دیں۔ تو چنانچہ یہی ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اپنے ہوش و حواس گوا بیٹھے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو سمجھایا اور ان سب کو سنبھال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے فرما دیا کہ ان سے پہلے بھی بہت سارے نبی تھے جو آئے تھے اور اسی طرح چلے گئے، لیکن یہاں پر تمہاری غلطی کیا تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے تھے، تمہیں ایک جگہ بتا دی کہ اس جگہ سے ہٹنا نہیں ہے، تم وہاں سے ہٹ گئے، جس کی وجہ سے تم شکست میں مبتلا ہو گئے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تمہیں کیا کرنا چاہیے، پہلے لوگوں کا عمل دیکھنا چاہیے۔ اس میں سے کیا ہے، بہت سے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے نبیوں کے ساتھ مل کر لڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کے ساتھ مل کر لڑنے والے بہت سے لوگ تھے، جنہوں نے ہمت نہیں ہاری، مصیبتوں کا سامنا کیا، اور اسی طرح جب کوئی مصیبت آئی تو انہوں نے یہی کہا کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ تو یہاں پر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو ایک طرح سے بتایا گیا کہ مسلمانوں کہ کس طرح کا تم نے عمل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا میں بھی ایک نعمت رکھی اور آخرت میں بھی نعمت رکھی۔ تو مسلمانوں کو یہاں پر بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری یہاں پر آزمائش کی تھی، یہاں پر مسلمانوں کو آزمایا گیا تھا، لیکن کیا ہے، عنقریب ہم کافروں کے دلوں میں ہیبت ڈال دیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہیں بلا رہے تھے اور تم اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پکار کو سمجھ نہیں سکے، لیکن جب جیسے ہی تم نے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تم اکٹھے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکون دے دیا۔ تمہارے دل جو بے چین تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کے تمہارے دل سکون کے اندر آ گئے، لیکن جو منافقین تھے اس وقت تم سے یہ کہہ رہے تھے کہ اگر تم مدینہ کے اندر رہ کر جہاد کر لیتے تو تمہاری جانیں بچ جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ منافقین سے کہہ رہے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہر شخص کے قتل ہونے کی جگہ جب چاہے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں لا کر قتل کر سکتا ہے، یہ بے شک اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب وقت آئے گا تو ان کے قتل ہونے کی جگہ پر ان کو پہنچا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہاں پر صرف آزمایا ہے، تو ان سے جو کوئی لغزش ہوئی اس کو معاف فرما دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طرح سے فرما دیا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کیا ہیں، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، ان سے لغزشیں ہوئی ہیں، لیکن کوئی شخص ان کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا، ان پہ طعن و تشنیع نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، تو کوئی شخص ان کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا، ان
سے کم درجے کا شخص ہو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے یہ غلطی کی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا، ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ یہاں پر ہم آج کے سبق میں یہ سب کچھ پڑھنے والے ہیں، تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور ما نہیں ہے محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا رسول ایک رسول ہی، قد تحقیق خلط گزر چکے ہیں، من قبل ہی ان سے پہلے بھی، الرسول کئی رسول، کیا فائن پھر اگر ماتا وہ مر جائیں، او یا قتلا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم تو تم پھر جاؤ گے، علی اعقابکم اپنی ایڑیوں پر، اور من جو کوئی ینقلبو پھر جائے، علی عقبیہ اپنی ایڑیوں پر، فلن تو ہرگز نہیں، یضر اللہ وہ نقصان پہنچا سکے گا اللہ کو، شیئن کچھ بھی، اور سیجزی ان قریب جزا دے گا اللہ الشاکرین شکر ادا کرنے والوں کو۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی ہیں، تحقیق ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، کیا پھر اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو پھر جاؤ گے تم اپنی ایڑیوں پر، اور جو کوئی پھر جائے اپنی ایڑیوں پر تو ہرگز نہیں وہ نقصان پہنچا سکے گا اللہ کو کچھ بھی، اور ان قریب جزا دے گا اللہ شکر کرنے والوں کو۔ اور ماں نہیں ہے کانا ممکن لنفس کسی جان کے لیے، ان یہ کہ تموتا وہ مر جائے، الا مگر باذن اللہ اللہ کے حکم کے ساتھ، کتاباً لکھا ہوا ہے اس کے پاس، مؤجلاً ایک وقت مقرر، اور من جو کوئی یرید چاہتا ہے ثواب بدلہ دنیا کا، نؤتی ہی ہم اسے دے دیتے ہیں، منہا اس میں سے کچھ، اور من جو کوئی یرید چاہتا ہے ثواب الآخرت آخرت کا، نؤتی ہم اسے دے دیں گے اس میں سے، منہا اس میں سے، اور سنجزی ان قریب ہم جزا دیں گے شاکرین شکر ادا کرنے والوں کو۔ اور نہیں ہے کسی جان کے لیے کہ وہ مر جائے مگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، لکھا ہے اس نے ایک وقت مقرر اس کا، اور جو کوئی چاہتا ہے دنیا کا بدلہ تو ہم اسے دنیا میں ہی سب کچھ دے دیتے ہیں، اور جو کوئی آخرت کا ثواب چاہتا ہے تو ہم اسے آخرت میں دیں گے ان قریب بہترین جزا شکر گزاروں کو۔ اور کائین کتنے ہی من نبی ہیں، قاتلا جو لڑے، معہو ان کے ساتھ، ربیون اللہ والے، کثیر بہت سے، فما پھر نہ، وہنو وہ ہمت ہارے، لما اس وجہ سے، اصابہم جو انہیں پہنچا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اور ماں نہیں، ضعف وہ کمزور ہی پڑے، اور مانا استقانو وہ دبے، اور اللہ یحب پسند کرتا ہے الصابرین صبر کرنے والوں کو۔ اور کتنے ہی نبی تھے جن کے ساتھ مل کر لڑے اللہ والے بہت سے، اور نہ ہی وہ سست ہوئے اس وجہ سے کہ جو انہیں پہنچا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور نہ ہی وہ کمزور پڑے، اور نہ ہی وہ دبے، اور اللہ پسند کرتا ہے صبر کرنے والوں کو۔ اور ماں نہیں کانا تھا قولہم ان کا قول، الا مگر ان یہی کہ قولو انہوں نے کہا، ربنا ہمارے رب، اغفر لنا ہمیں بخش دے، ذنوبنا ہمارے گناہ، اور اسرافنا ہماری زیادتی، فی امرنا ہمارے اپنے کام میں، اور ثابت رکھ اقدامنا ہمارے قدموں کو، اور انصرنا ہماری مدد فرما علی القوم الکافرین کافر قوم پر۔ اور نہیں تھا ان کا قول مگر یہی کہ انہوں نے کہا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے ہمارے گناہ اور ہماری زیادتی اور ہمارے اپنے کاموں میں، اور ثابت کر دے ہمارے قدموں کو، اور ہماری مدد فرما کافر قوم پر۔ فآتاہم اللہ چنانچہ اللہ نے انہیں دیا ثواب دنیا کا ثواب، اور حسنہ اچھا ثواب الآخرت آخرت کا، اور اللہ یحب پسند کرتا ہے المحسنین احسان کرنے والوں کو۔ چنانچہ اللہ نے دیا انہیں دنیا کا ثواب اور اچھا ثواب اور آخرت کا، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ یا ایھا الذین اے لوگو جو آمنوا ایمان لائے ہو، ان اگر تطیعوا تم اطاعت کرو گے، الذین ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، یردوکم تو وہ تمہیں لوٹا دیں گے، علی اعقابکم تمہاری ایڑیوں پر، شرک کی طرف، فتنقلبوا پھر تم پلٹو گے، خاسرین خسارہ پا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اطاعت کرو گے ان کی جنہوں نے کفر کیا تو وہ تمہیں لوٹا دیں گے تمہاری ایڑیوں پر شرک کی طرف، پھر تم پلٹو گے خسارہ پانے والے۔ بلکہ اللہ مولاکم تمہارا کارساز ہے، اور ہوا وہ خیر سب سے بہتر، الناصرین مددگار ہے، بلکہ اللہ تمہارا کارساز ہے وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔ سنلقی ان قریب ہم ڈال دیں گے، فی قلوب الذین ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا، الرعب روب، بما اشرکوا باوجود ان کے شریک ٹھہرانے کے، باللہ اللہ کے ساتھ، معلم ان چیزوں کو کہ نہیں، ینزل اتاری اس نے بھی اس کی سلطانن کوئی دلیل، اور مأواہم ان کا ٹھکانہ النار آگ ہے، اور بئس وہ برا مسوا ٹھکانہ ہے ظالمین ظالموں کا۔ ان قریب ہم ڈال دیں گے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا، روب ان کے شریک ٹھہرانے کے اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو کہ نہیں اتاری
رہی اس نے اس کی کوئی دلیل، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ اور لقد البتہ تحقیق صدقکم اللہ، اللہ نے سچا کر دکھایا تم سے وعدہ اپنا وعدہ، اس جب تحسونہم جب انہیں کاٹتے تھے تم، بإذنہ اس کے حکم سے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب فشلتم تم پست ہمت ہو گئے، اور تنازعتم تم نے باہم جھگڑا کیا، فی الامر حکم رسول میں، اور عصیتم تم نے نافرمانی کی، من بعد ما بعد اس کے کہ اراکم اس نے تم کو دکھلایا، ما وہ جسے تحبون تم پسند کرتے تھے، منکم تم میں سے بعض من وہ ہیں جو یریدو ارادہ کرتے ہیں الدنیا دنیا کا، اور منکم تم میں سے بعض من وہ ہیں جو یریدو ارادہ کرتے ہیں الآخرت آخرت کا، ثم پھر صرفکم اللہ نے تمہیں پھیر دیا عنہم ان کافروں سے، لیبتلیکم تاکہ وہ تمہیں آزمائے، اور لقد البتہ تحقیق عفا اس سے معاف کر دیا عنکم تم کو، واللہ اللہ ذو فضل فضل والا ہے علی المؤمنین مومنوں پر، اور البتہ تحقیق اللہ نے سچ کر دکھایا تم سے اپنا وعدہ جب تم انہیں کاٹتے تھے اس کے حکم سے، یہاں تک کہ جب تم پست ہمت ہو گئے اور تم نے باہم جھگڑا کیا حکم رسول میں، اور تم نے نافرمانی کی بعد اس کے کہ اس نے تم کو دکھلایا وہ جسے تم پسند کرتے تھے، تم میں سے بعض وہ ہیں جو ارادہ کرتے ہیں دنیا کا، اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو ارادہ کرتے ہیں آخرت کا، پھر اس اللہ نے تمہیں پھیر دیا ان کافروں سے تاکہ وہ تمہیں آزمائے، اور البتہ تحقیق اس نے معاف کر دیا تم کو، اللہ فضل والا ہے مومنوں پر، اس جب تصعدون تم چڑھے چلے جا رہے تھے، اور لا نہیں تلوون تم مڑ کر دیکھتے تھے، علی احد ان کسی کو بھی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یدعوکم تم کو پکار رہے تھے، فی اخراکم تمہاری پچھلی جماعت میں کھڑے ہوئے، فاصابکم تو اس نے تم کو بدلے میں دیا، غمن بغم غم پر غم، لکی لا تاکہ نہ تحزنوا تم غم کھاؤ، علی ما اس پر جو فاتکم جو تم سے فوت ہو گیا، اور لانا ما اس پر جو اصابکم تمہیں پہنچی، اور اللہ خبیر خوب خبردار ہے، بما اس پر جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ جب تم چڑھے چلے جا رہے تھے اور نہیں مڑ کر دیکھتے تھے کسی کو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو پکار رہے تھے تمہاری پچھلی جماعت میں کھڑے ہوئے، پھر اس نے تم کو بدلے میں دیا غم پر غم، تاکہ نہ تم غم کھاؤ اس پر جو تم سے فوت ہو گیا، اور نہ اس تکلیف پر جو تمہیں پہنچی، اللہ تعالیٰ خوب خبردار ہے اس پر جو تم عمل کرتے ہو۔ ثم پھر انزلہ اس نے نازل کیا علیکم تم پر، من بعد الغم اس غم کے بعد، امنتن امن، نعاسن یعنی اس اونگ کے، یغشا وہ ڈھانپتی تھی، طائفتن ایک جماعت کو، منکم تم میں سے، اور طائفتن ایک جماعت کا تحقیق اہمتہم انہیں فکر میں ڈال دیا تھا، انفسہم ان کی جانوں نے، یظنون وہ گمان کرتے تھے، باللہ اللہ کے ساتھ، غیر حق کی نہ حق، ظن الجاہلیت جاہلیت کا گمان، یقولون وہ کہتے تھے، حل کیا ہے، لنا ہمارے لیے، من الامر معاملے سے، من شیء کوئی چیز کچھ، قل کہہ دیجئے، اننا بے شک، الامر معاملہ، کلہ سب کا سب، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، یخفون وہ چھپاتے ہیں، فی انفسہم اپنے دلوں میں، ما وہ بات جو لا نہیں، یبدون وہ ظاہر کرتے، لکا آپ کے سامنے، یقولون وہ کہتے ہیں، لو اگر کانا ہوتا، لنا ہمارے لیے، من الامر معاملے سے، شیء کچھ، ما تو نہ، قتلنا ہم قتل کیے جاتے، ہا ہونا یہاں، کل کہہ دیجئے، لو اگر کنتم ہوتے تم، فی بیوتکم چاہے اپنے گھروں میں بھی، لبرزا تو ضرور باہر نکلتے، الذین وہ لوگ کے کتبہ لکھ دیا گیا ہے، علیہم ان پر، القتل قتل ہونا، الی مضاجعہم اپنی قتل گاہوں کی طرف، اور لیبتلی تاکہ آزمائے اللہ ما اس میں جو، فی صدورکم تمہارے سینوں میں ہے، اور لیمحص تاکہ صاف کر دے، ما ان وسوسوں کو جو، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں ہے، اللہ علیم خوب جانتا ہے، بذات الصدور سینوں کے رازوں کو۔ پھر اس نے نازل کیا تم پر غم کے بعد امن، یعنی ایک ایسی اونگ کہ وہ ڈھانپتی تھی ایک جماعت کو تم میں سے، اور ایک جماعت تحقیق انہیں فکر میں ڈال دیا تھا ان کی جانوں نے، وہ گمان کرتے تھے اللہ کے ساتھ ناحق، جاہلیت کا گمان، وہ کہتے تھے کیا ہے ہمارے لیے معاملے سے کوئی چیز، کہہ دیجئے بے شک معاملہ سب کا سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ چھپاتے ہی ہیں اپنے دلوں میں وہ بات کہ جو نہیں ظاہر کرتے آپ کے سامنے، وہ کہتے ہیں اگر ہوتا ہمارے لیے معاملے سے کچھ تو نہ ہم قتل کیے جاتے، یہاں تک کہ کہہ دیجئے اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں بھی تو ضرور باہر نکالے جاتے، وہ لوگ کہ لکھ دیا گیا تھا ان پر قتل ہونا اپنی قتل گاہوں کی طرف، اور تاکہ آزمائے اللہ اس میں جو تمہارے سینوں میں ہے، اور تاکہ صاف کر دے ان وسوسوں کو جو تمہارے دلوں میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے سینوں کے رازوں کو۔ انا بے شک الذین وہ لوگ جو تولوا پھر گئے تھے، منکم تم میں سے، یوم جس دن التقا باہم ملی، الجمعان دو جماعتیں، انما یقیناً استزلہم انہیں پھسلا دیا، الشیطان شیطان نے، ببعض بسبب بعض، ما ان کوتاہیوں کے جو کسبو انہوں نے کمائی، اور لقد البتہ تحقیق عفا اللہ اللہ نے معاف کر دیا، عنہم ان سے، انا بے شک اللہ غفور بہت بخشنے والا، حلیم بڑا بردبار ہے۔ البتہ وہ لوگ جو پھر گئے تھے تم میں سے جس دن باہم ملی دو جماعتیں، یقیناً انہیں پھسلا دیا تھا شیطان نے بسبب بعض ان کی کوتاہیوں کے جنہوں نے کی، اور البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے معاف کی ان سے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت بڑا بردبار ہے۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارا لفظ پر لفظ ترجمہ مکمل ہو گیا ہے، اور امید ہے کہ آپ کو ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، لہٰذا تفسیر کرنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔
ما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہی ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم کیا الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، نافرمانی کرو گے، ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، کہ جو کوئی پھر گیا اپنے الٹے پاؤں تو اس نے اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑا، وسيجزي اللہ الشاکرین، اور اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو قریب ثواب دے گا، وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی جان، کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتا، کہ ایک وقت اس کا اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے، ومن یرید ثواب الدنیا نؤتیہ منہا، اور جو کوئی دنیا کی زندگی، دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو ہم اس دنیا میں سے اس کو دے دیتے ہیں، ومن یرید ثواب الآخرۃ، اور جو آخرت کا اجر چاہتا ہے، آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، نؤتیہ منہا، تو ہم اس میں سے بھی اس کو دے دیتے ہیں، وسنجزی الشاکرین، اور ہم ثواب دیں گے احسان ماننے والوں کو، شکر گزاری کرنے والوں کو۔ قرآن کریم نے سورہ آل عمران کے 4 سے 5 رکوع تک غزوہ احد میں پیش آنے والی فتح اور شکست کا ذکر کیا ہے، اور وجہ بھی بیان فرمائی کہ کس وجہ سے ان کو شکست ہوئی۔ غزوہ احد کی عارضی شکست کے وقت جب کسی نے یہ مشہور کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ پر یہ بات بہت ہی شاک گزری، ناگوار گزری، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان نشاور کر دینے والے تھے، جو محبت میں مال، اولاد، اپنی جانیں، سب کچھ گوا دینے والے تھے، انہوں نے جب یہ خبر سنی تو اپنے ہوش گوا دیے۔ اس وقت ان کا یہ حال تھا کہ ان کو ارد گرد کی کوئی خبر نہیں تھی، اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ تو یہاں پر یہ طبعی نتیجہ تھا کہ جب ایسی خبر سننے کے بعد وہ حواس باختہ ہو گئے اور پیچھے ہٹنے لگے، تو کیا تھا کہ دشمن آگے سے بڑھ رہا ہے، اور دشمن کے آگے بڑھنے کی وجہ سے انہیں پیچھے ہٹنا پڑ رہا ہے، اور اسی طرح ایک ایسی خبر سن لینے کے بعد ان کے حواس گم ہو گئے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ کیا ہو گئے، ایک عارضی شکست میں مبتلا ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان کے میدان میں جنگ چھوڑنے پر ایک ایسا خطاب فرمایا جیسے اسلام چھوڑنے پر کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی تھے، انہوں نے اچھے برے حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھے، جیسا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فوراً سے عمل کیا، تو اس وجہ سے جو جتنا قریبی تھا اس کا درجہ بھی اتنا ہی بڑا تھا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سخت اپنا عتاب جو ہے وہ نازل فرمایا، اور ان کو تنبیہ کر دی گئی کہ دین اور عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور جہاد بھی اسی کے لیے ہے جو ہمیشہ قائم اور زندہ رہے گا۔ اگر یہ خبر نعوذ باللہ صحیح بھی ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، تو یہ ایک دن تو یہ لازمی ہونا ہی تھا، اس پر ہمت ہار بیٹھنا اور دین کا کام چھوڑ بیٹھنا جو کہ جہاد تھا، وہ ان حضرات کی شان شیان نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی ہے تو ہے، خدا تو نہیں ہے کہ جن کو وفات نہیں ہوگی، جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تو کتنے رسول گزر چکے ہیں، ان کی بھی وفات ہو گئی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ چلے گئے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے یا شہید کر دیے جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت تمہارا رد عمل کیا ہوگا؟ ابھی تو تم نے یہ خبر سنی ہے، تمہیں جو ہے وہ صرف خبر کا پتہ چلا ہے، اس وقت جو ابھی کی خبر جو حقیقت بھی نہیں ہے، اس وقت تمہارا حال یہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے گی تو اس وقت تمہارا کیا عالم ہوگا؟ اس وقت تو ظاہر سی بات ہے ہر انسان نے اللہ کے پاس جانا ہے، کیونکہ نبی بھی بشر ہیں، خدا تو نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا نہیں ہونا کہ تم لوگ سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاؤ، دین پر قائم رہنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پیغام پہنچانے والے ہیں۔ ان کی خبر جو مشہور ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ دکھایا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کہ ابھی دیکھ لو کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں وفات پا جائیں گے، تو اس وقت ایسے کام نہ کرنا کہ تم دین کو چھوڑ بیٹھو۔ تو یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی آزمائش کی تھی۔ چنانچہ یہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جب بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہوش و حواس بجانا تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسی طرح کی آیتیں پڑھ کر ان کو سنائیں اور سمجھایا، اور وہ سب سنبھل گئے، اور فرما دیا کہ ہر شخص کا ایک وقت مقرر ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت لکھا ہوا ہے کہ اس وقت اس کو موت آئے گی، تو کوئی چیز کوئی وقت اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا، جس وقت لکھا ہوا ہے اسی وقت اس کو موت آئے گی۔ اسی طرح آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو کوئی دنیا کی زندگی چاہے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ دنیا دے دیں گے، اور جو آخرت کی زندگی چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو آخرت دے دیں گے، اور اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو، احسان ماننے والوں کو بہترین اجر انشاءاللہ دیں گے۔
پھر آگے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ کہ بہت سے نبی ہیں جن کے ساتھ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ کہ بہت سے اللہ والے مل کر لڑے فَمَا وَهَنُوا پھر نہ وہ ہمت ہارے لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو کچھ تکلیف ان کو پہنچی اللہ کے راستے میں وَمَا ضَعَفُوا اور نہ ہی وہ سست ہوئے وَمَا اسْتَكَانُوا اور نہ ہی دب گئے اللہ يحب الصابرین اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی تنبیہ فرما رہے ہیں کیونکہ ان کا معیار سب سے بلند ہے، انہوں نے اعمال ان کے باقی لوگوں سے بلند ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا عتاب بھی جو ہے وہ گہرا کیا۔ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ انہوں نے کیا کہا کہ اے ہمارے رب بخش دے ہمارے گناہ اور ہم سے زیادتی ہوئی ہے ہمارے کام میں، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا اور ثابت رکھ ہمارے قدم، وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اور مدد فرما ہماری کافر قوم پر۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثواب الدنیا و حسن ثواب الآخرہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا یعنی مال غنیمت، اور حسن ثواب الآخرہ اور بہترین آخرت کا ثواب بھی دیا۔ اللہ یحب المحسنین اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب یہاں پر ایک عمل صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو بتا دیا کہ اب غلطی ہو گئی ہے تو اس پر معافی مانگنے کا طریقہ ایسے ہے جیسے پہلے لوگوں نے معافی مانگی، اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ لو اور جو ہے وہ کہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھیں اور کافروں سے جو ہے وہ کافر قوم پر ہمیں غالب فرما دیں۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ تمہیں دنیا میں جو مال غنیمت ہے وہ بھی مل جائے گا اور آخرت میں بھی تمہارے لیے اجر ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہاں پر ایک طریقہ بتا دیا گیا کہ کس طرح سے کام کرنا ہے۔ پھر آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم کہ اگر تم کافروں کی اطاعت کرو گے، کافروں کا کہا مانو گے تو وہ تمہیں کیا کر دیں گے، الٹے پھاؤں پھیر دیں گے، تمہیں تمہارے دین سے نکال دیں گے اور تمہیں کافر بنا دیں گے۔ فتنقلبوا خاسرین پھر تم کیا پڑو گے، جا پڑو گے نقصان کے اندر۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے اور اس کی مدد سب کو حاصل ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا کہ ہم عنقریب ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، والرعب بما اشرکوا کہ ان کے دلوں میں ہم رعب ڈال دیں گے، ہیبت ڈال دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اشرکوا باللہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، ما لم ينزل به سلطانا جس کے اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نہیں اتاری کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، ومأواہم النار تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس مثوى الظالمین اور برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ یہاں پر مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کافروں کے روب میں، کافروں کے ڈر میں نہ آنا، انہوں نے شریک کیا ہے تو ہم عنقریب ان کو ایسی ذلت دیں گے جس کا جو ہے وہ تم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھو گے کہ دنیا میں بھی ہم ان کو ذلت دیں گے اور آخرت میں تو ان کا ٹھکانہ ہے ہی جہنم۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ سچ کر چکا ہے، اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ جب تم ان کو قتل کرنے لگے تھے اس اللہ تعالیٰ کے حکم سے، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ کہ جب تم کیا کرنے لگے، تم نے نامردی کی اور جھگڑا کیا کام کے اندر، اور عصیتم تم نے نافرمانی کی بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دکھا چکا تھا تمہاری پسندیدہ چیز جس سے تمہیں خوشی ملتی تھی یعنی فتح۔ منکم من یرید الدنیا کہ تم میں سے جو کوئی چاہتا ہے دنیا، ومنکم من یرید الآخرہ اور جو کوئی تم میں سے چاہتا تھا آخرت، ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم پھر تم کو الٹ دیا ان پر تاکہ تم آزمائے جاؤ۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ اور وہ تو تم کو معاف کر چکا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے ایمان والوں پر۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سے جو وعدہ کیا تھا کہ ان کافروں کو شکست دیں گے تو وہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کو شکست ہوئی۔ لیکن کیا ہوا جب تم نے جھگڑا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا کہ یہاں پر کھڑے رہنا ہے، ہلنا نہیں ہے، تو تم لوگوں نے اس بات کو صحیح سے سمجھا نہیں، نافرمانی کی، تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جس چیز کو تم پسند کرتے تھے، تمہاری خوشی کی چیز تھی یعنی فتح جو تمہیں مل چکی تھی، اس میں کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو پلٹ دیا۔ کیا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمایا اور تمہیں عارضی شکست دی، اور حالانکہ تمہاری اس غلطی کو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل کرنے والا ہے ایمان والوں پر۔
پھر آگے فرمایا اذ تصعدون ولا تلوون علی احد، کہ جب تم آگے بڑھے چلے جاتے تھے اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے، والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو تمہارے پیچھے سے بلا رہے تھے، فاصابکم غما بغم، اور تم کو پھر غم پر غم پہنچا، لکی لا تحزنوا، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، تم پر غم نہ ہو زیادہ، علی ما فاتکم، جو تمہارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے اس پر غم نہ کرو، ولا ما اصابکم، نہ اس پر جو کچھ تمہارے ساتھ معاملہ پیش آئے، اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ کو خبر ہے تمہارے کام کی۔ اب ہوا یہ کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو جب عارضی شکست ہوئی تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے گھیر لیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اپنی طرف بلا رہے تھے، تو اس میں جو جان نثار صحابہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے، وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وہ جمع ہونے لگ گئے، اور ان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو تمہیں غم پر غم پہنچا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، تو اس میں فرمایا کہ یہ غم تمہارا اس بات کی وجہ سے کم ہو گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم مل چکے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ان چیزوں پر غم نہ کرو جو چیزیں ہو چکی ہیں، پچھلی چیزیں جو ہو چکی ہیں اس پر غم کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور تکلیف جو پہنچ چکی ہے اس پر غم کرنے کا، اور جو معاملہ پیش آ چکا ہے اس پر غم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے تمہارے سارے کاموں کا۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اس تکلیف اور تنگی کے بعد، غم کے بعد، اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا ڈال دی، امن ڈال دی، امن ڈال دی، تمہیں سکون دے دیا، نعاسا یغشا طائفۃ منہم، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر ایک ایسی اونگ طاری کر دی جس نے کیا کر لیا، تمہاری پوری جماعت کو گھیر لیا، ایسی اونگ طاری ہو گئی جس سے تمہارے دلوں کو سکون آ گیا۔ وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق، کہ کیا ہے کہ بعض کو یہ فکر پڑی ہوئی تھی، کچھ جماعت جو تھی ان میں سے اپنی صرف جان کا خیال کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹے خیال باندھ رہے تھے، ظن الجاہلیہ، جاہلوں جیسے گمان کر رہے تھے، یقولون حل لنا من الامر من شیء، کہتے تھے کہ کچھ بھی کام ہے ہمارے ہاتھ میں، یعنی ہمارے ہاتھ میں تو کوئی کام نہیں ہے۔ کل، کہہ دیجئے، ان الامر کلہ للہ، کہ سب کا سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہے، یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، کہ وہ اپنے جی میں وہ چھپاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر نہیں کرتے۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، کہتے ہیں اگر کچھ کام ہوتا ہمارے ہاتھ میں تو ہم یہاں پر نہ مارے جاتے۔ قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو تم باہر نکلتے، جہاں پر تمہارے لیے قتل ہونا لکھ دیا گیا تھا تم وہاں پر قتل کر دیے جاتے۔ ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم، کہ اللہ تعالیٰ کو آزمانا تھا جو کچھ تمہارے جی میں ہے، ولیمحص، اور صاف کرنا تھا، ما فی قلوبکم، اس کا جو تمہارے دلوں میں ہے، اللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے دلوں کے رازوں کو۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، کہ بے شک تم میں سے جو لوگ ہٹ گئے جس دن لڑیں دو جماعتیں، دو فوجیں، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، سو ان کو بہکا دیا شیطان نے ان کے گناہوں کی شامت سے، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور ان کو بخش چکا ہے اللہ، ان اللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، بردبار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکارا تو ہو سکتا ہے کہ وہ آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ پہچان سکے ہوں، تو جیسے ہی جب ان کو آواز پہنچی ہے تو سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کے قریب آ گئے اور آپ کی جو ہے وہ حفاظت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تمہیں غم پہنچا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے ہیں، وفات پا چکے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسی اونگ دی جس کے ذریعے تمہارے دلوں کو سکون پہنچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں۔ اسی طرح تم میں سے ایک جماعت ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کیا، جھوٹا خیال کیا، اللہ پر جھوٹ باندھا۔ وہ کیا کہتے تھے کہ تم منافقین کیا کہہ رہے تھے کہ تم ہماری بات سن لیتے، مدینہ کے اندر رک کر جہاد کر لیتے تو تم آج جو ہے وہ بچ جاتے، تم اس طرح شکست تمہیں عارضی نہ ملتی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے معاملات ان کے ہاتھوں میں نہیں ہیں، یہ اندر لڑتے یا باہر لڑتے، سارے معاملات سب کے سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ اپنے دل میں جو چھپاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ظاہر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں۔ یہ اگر کہتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا، ہم مدینہ کے اندر ہوتے
ہوتے تو ہم وہاں پر نہیں مارے جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو باہر نکال کر جو ہے وہ ان کے قتل گاہوں کی جگہ پر پہنچا دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آزمایا ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بڑے بلند مقام پر فائز ہیں، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں کیونکہ وہ ایک بشر ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرما دیا کہ میں ان کو معاف کر چکا ہوں۔ ان کی ساری غلطیاں اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دی ہیں، ورنہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ تو صحابہ کرام کا یہ مقام ہے کہ ان سے جو بھی غلطیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ ان کی اجتہادی غلطیاں ان سے ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں کو بھی معاف کر دیا ہے، اور آئندہ آنے والا کوئی شخص کسی بھی صحابہ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ ان کی غلطیوں کو واپس نہیں دہرا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب معاف کر دیا تو لوگ جو ان سے درجے میں بھی کم ہیں وہ کس طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر طعن و تشنیع کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے دلوں کے سارے رازوں کو جانتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو منافقین جو تھے جو پیچھے ہٹ گئے اور پیچھے ڈر کے بیٹھ گئے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو شیطان نے بہکا دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے، ان کے لیے عذاب ہے۔ اور جو مومنین مخلصین مسلمان جنہوں نے اپنی لغزش کی وجہ سے معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور نہایت ہی بردبار ہے۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارا آج کا ترجمہ اور تفسیر مکمل ہو گیا، اور امید ہے کہ آپ کو ترجمہ اور تفسیر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کے پاس اسی طرح سے پہنچتی رہیں۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔